تو بیلی تے سب جگ بیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس ہستی کا جو ہے ذکر خیر کر رہے ہیں جو امت کے محسن ہیں، واہ واہ واہ، جنہوں نے امت پہ بہت بڑا احسان کیا۔ بے شک فقہ، علم فقہ جو ہے اس کے مدون اول ہیں، اور اس علم کے ذریعے لوگوں کو دین سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی جامع گفتگو کی، بہت خوبصورت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالاتفاق تابعین میں سے ہیں، اور تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا وہ لوگ جو سبقت لینے والے ہیں ایمان میں، یعنی مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ مفسرین کے قولوں کے مطابق والذین اتبعوہم، اس سے مراد اگرچہ اور اقوال بھی ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد تابعین میں سے ہیں۔ اللہ پاک نے صحابہ اور تابعین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ عظیم گروہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں، ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ، اور فرمایا ان جنتوں میں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صحابہ اور تابعین کی عظمت کو بیان کیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ بہترین ہے۔ تو تابعین یعنی یاد رکھیں امتوں میں سب سے افضل حضور کی امت ہے، اور حضور کی امت میں سب سے افضل صحابہ ہیں، اور پھر تابعین ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اور آپ کی صحابہ سے ملاقات اور صحابہ کی زیارت ثابت ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک رسالہ لکھا امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب میں، تبیید صحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ 8 سے 10 صحابہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ثابت ہے۔ اور دیکھیں جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ امام صاحب کی جو ولادت ہے وہ راجح قول کے مطابق سن 80 ہجری میں ہوئی ہے، جی بالکل، اور آخری صحابی کا جو وصال ہے وہ 110 ہجری میں ہوا ہے۔ ٹھیک۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 8 سے 10 صحابہ سے ملاقات کی ہے، ان کی زیارت کی ہے، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح واصلہ بن اشجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ثابت ہے۔ اور بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب نے ڈائریکٹ صحابہ سے روایت بھی کی ہے، اور آپ نے چند ایسی روایات بھی بیان کی ہیں۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے آپ کو بہترین اور عزیز ترین صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اور ان صلاحیتوں کے جو معترف تھے ان کے اساتذہ بھی تھے، اور آج تو ساری دنیا ان کے صلاحیتوں کی معترف ہے۔ بے شک۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیوخ اور اساتذہ کی تعداد علماء نے 4000 کے قریب بتائی۔ اللہ اکبر، 4000 کے قریب آپ کے شیوخ اور اساتذہ ہیں، اور آپ سے جنہوں نے پڑھا باقاعدہ وہ 800 کے قریب مختلف علماء نے اقوال نقل کیے ہیں، اور پھر بعد میں آنے والے جتنے بڑے بڑے ائمہ محدثین ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے ہی شاگرد ہیں۔ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے محدثین تابعین سے جو ہے علم دین حاصل کیا ہے۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے پہلا نام تو ان کے اساتذہ میں سے امام شافعی کا ہی آتا ہے، ٹھیک، کیونکہ انہوں نے ہی ان کو ترغیب دی، اور انہوں نے ہی اس طرف ان کو جو ہے کئی سال ان کے ساتھ گزارے۔ جی بالکل۔ اور امام شافعی وہ ہستی ہے کہ یہ جو ہے علم مغازی ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے مغازی کے حوالے سے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ گفتگو جب سنی تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم یہ شخص مغازی مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اللہ، یعنی اتنا علم کے صحابی رسول جلیل القدر صحابی فرما رہے کہ یہ مغازی کا علم مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، اور ایک استاد ہو کر اپنے شاگرد کے لیے گئے۔ جی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اولین اساتذہ میں سے ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
اس کے بعد جو ہے اور بھی لمبی فہرست ہے امام صاحب کے اساتذہ میں سے، جیسے قتادہ جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، وہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں. اسی طرح جو ہے امام جعفر صادق کی طرف بھی بعض لوگوں نے نسبت کی ہے. اصل جو آپ نے زیادہ علم حاصل کیا ہے وہ حماد بن ابی سلیمان جیسی بہت بڑی ہستی سے آپ نے علم حاصل کیا. اور امام اعمش جو ہے ایک نمایاں نام ہے علم میں اور تابعین میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی علم حاصل کیا. اور حضرت گفتگو فرما رہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ایک دور میں آٹے کی قلت ہوئی، آٹا بہت مہنگا ہوا، تو ان کے گھر والے اکثر مطالبہ کرتے تھے کہ آٹا لے آئیں. یہ کبھی لے آتے کبھی نہ لا سکتے، غربت کا دور تھا اور بڑا مہنگا تھا آٹا. تو ایک دفعہ ان کی گھر والی نے جب ان کو کہا کہ آٹا لے آئیں تو یہ غصے میں آئے، فرمایا آئندہ اگر تو نے مجھ سے آٹا مانگا تو تجھے 3 طلاق ہیں. اللہ. اب بعد میں امام صاحب بھی بڑے پریشان ہوئے، یہ میں نے کیا کہہ دیا، گھر والے بھی پریشان ہوئے. اب گھر والوں کو 2 دن بعد آٹے کی ضرورت پڑ گئی. اب کہنا بھی انہی کو تھا لیکن کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے آگے شرط لگا دی تھی. تو یہ مسئلہ امام صاحب کے پاس ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. مسئلہ استادوں کے گھر کا ہے، آیا امام صاحب کے پاس ہے کہ اس کا کیا ہوگا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعمش کی گھر والی کو یہ مشورہ بھجوایا کہ آپ جب بھی آٹے کی ضرورت ہو، مانگنا انہی سے ہے تو پھر مانگے نہیں، بلکہ آٹے کا وہ جو تھیلا تھا وہ ان کے ساتھ رکھ دیں یا ان کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیں تو یہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آٹے کی ضرورت ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بہترین صلاحیتیں عطا فرمائی تھی. آپ نے بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے محدثین سے علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو آپ نے امت تک ایسے پہنچایا کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی ائمہ ہیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، امام احمد بن حنبل ہو گئے، یا محدثین میں امام بخاری، امام نسائی، بڑے بڑے محدثین جو ہیں یہ کسی نہ کسی انداز میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور ان سے فیض لینے والے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.